عزیز طلباء و طالبات، آج کی کلاس میں ہم 7ویں جماعت کا اردو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کشمیر کے دلکش باغات۔ کشمیر کے جو حسین و جمیل باغات ہیں آج ہم ان کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ کشمیر کے زیادہ تر باغات مغل بادشاہوں نے لگوائے ہیں۔ کہتا ہے کشمیر کے زیادہ تر باغات جو ہیں وہ مغل خاندان کے بادشاہوں نے لگوائے ہیں۔ جب مغل یہاں پہ حکومت کر رہے تھے انہوں نے کشمیر کے زیادہ تر باغات انہوں نے بنوائے ہیں۔ مغلوں کا ذوق جمال مشہور ہے۔ مغلوں کا جو مغل خاندان تھا، مغل خاندان کا، مغل بادشاہوں کا ذوق جمال بہت زیادہ مشہور ہے۔ ان کو قدرتی خوبصورتی سے، قدرتی حسن سے اور قدرتی خوبصورتی سے بڑا ان کو شوق تھا۔ قدرتی خوبصورتی کے بڑے شائق تھے، ان کو بڑی پسند تھی ان کی یہ قدرتی خوبصورتی جو ہے اس کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ ان کا بہت اسی لیے ان کا ذوق جمال جو ہے وہ مشہور ہے۔ قدرتی خوبصورتی جو ہے انہیں بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ تاج محل، لال قلعہ اور فتح پور سیکری اسی ذوق جمال کے مظہر ہیں۔ کہتا ہے کہ ان کا جو ذوق جمال تھا، ان کو خوبصورتی سے، قدرتی خوبصورتی سے ان کو کتنا زیادہ شوق تھا، اس کا اندازہ ہم تاج محل سے لگا سکتے ہیں کہ کیسی خوبصورت ایک عمارت انہوں نے بنائی ہے جس کا پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس جیسی عمارت، اس جیسی بلڈنگ پوری دنیا میں آج تک نہیں بن سکی ہے۔ اسی طریقے سے لال قلعہ ہے اور فتح پور سیکری ہے، ان کے اس ذوق جمال کے مظہر ہیں، یعنی کہ ان کے ان چیزوں سے ان کی خوبصورتی کا اظہار ہوتا ہے کہ قدرتی خوبصورتی سے انہیں کتنا لگاؤ تھا ان چیزوں سے۔ ان کا اظہار، یہ چیزیں اس چیز کے مظہر ہیں، یہ اظہار کر رہی ہیں، صاف صاف بتا رہی ہیں کہ مغلوں کو کتنا زیادہ شوق تھا قدرتی خوبصورتی سے۔ باغوں کا شوق وہ ترکستان اور ایران سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ باغوں کا شوق جو تھا ان کو، وہ ترکستان سے اور ایران سے جب یہاں پہ آئے تھے تو باغوں کا شوق بھی وہ اپنے ساتھ ہی وہاں سے لائے تھے۔ ان کو تب بھی شوق، وہاں بھی شوق تھا، اور یہ شوق انہوں نے یہاں بھی پورا کیا ہے۔ کشمیر کے قدرتی مناظر اور یہاں کی آب و ہوا نے مغلوں کے ذوق جمال کو اور بھی جلا بخشی ہے۔ کشمیر کے جو قدرتی مناظر ہیں، یہاں کے جو قدرتی منظر ہیں، یہاں کی جو خوبصورتی ہے، اور یہاں کے کتنے خوبصورت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، فلک بوس جو کشمیر کے خوبصورت پہاڑ ہیں، اور یہاں کی آب و ہوا، یہاں کی معتدل اور خوبصورت آب و ہوا نے مغلوں کے ذوق جمال کو اور بھی جلا بخشی۔ تو ان چیزوں نے مغلوں کا جو ذوق جمال تھا، مغلوں کی جو قدرتی حسن کا جو شوق تھا انہیں، اس کو اور بھی زیادہ چمک دی ہے، اور بھی زیادہ اس کو جلا بخشی ہے۔ یہ چیزیں بہت ہی زیادہ ان کے لیے مفید ثابت ہوئی ہیں ان کی شوق کو پورا کرنے میں۔ کشمیر میں انہوں نے جو باغ تعمیر کیے وہ ایسی جگہوں پر ہیں کہ مغلوں کے حسن انتخاب کی داد دینا پڑتی ہے۔ کہتا ہے کشمیر میں مغلوں نے جو باغات تعمیر کیے ہیں، جو باغات انہوں نے کشمیر میں لگوائے ہیں، وہ ایسی خوبصورت جگہوں پہ بنائے ہیں کہ مغلوں کے حسن انتخاب کی داد دینا پڑتی ہے، کہ مغلوں کی جو پسند تھی، ان کی جو پسند جو تھی، عمدہ پسند تھی، ان کی عمدہ پسند کی داد دینا پڑتی ہے کہ انہوں نے کیسی خوبصورت جگہیں پسند کی ہیں یہ باغ لگوانے میں۔ اس کی لوکیشن جو ہے وہ اور ہی باغ کے حسن کو دوبالا کرتی ہے۔ یہاں کے مغل باغات عام طور پر پہاڑوں کے دامن میں واقع ہیں۔ کشمیر کے جو باغات ہیں، خوبصورت باغات جو مغل باغات ہیں، وہ زیادہ تر
پہاڑوں کے دامن میں واقع ہیں۔ شالیمار باغ، نشاط باغ اور چشمہ شاہی پہاڑ کے دامن میں جھیل ڈل کے کنارے دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ایک تو پہاڑوں کے دامن میں واقع ہیں یہ باغات، جیسے شالیمار باغ ہے، نشاط باغ اور چشمہ شاہی پہاڑ نشاط باغ اور چشمہ شاہی، شالیمار، یہ باغات پہاڑ کے دامن میں واقع ہیں اور جھیل ڈل کے اور سامنے ان کے جھیل ڈل ہے، جھیل ڈل کے کنارے دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے پیچھے تو پہاڑ ہیں، بڑے خوبصورت سرسبز پہاڑ ہیں، اور ان کے سامنے بڑی خوبصورت جھیل ہے، جھیل ڈل ہے۔ تو دیکھنے میں یہ نظارہ اتنا حسین و جمیل لگتا ہے کہ انسان کو یعنی کہ انسان سوچتا ہے کہ یہاں سے پھر واپس ہی نہ جائے، اتنا اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اتنی اسے خوشی ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں دعوت نظارہ دیتی ہیں ہر ایک کو، اور یہ نظارے جو ہیں یہ قابل دید ہیں۔ تو ان کا جو حسن انتخاب ہے، ان کی جو یہ عمدہ پسند ہے جگہوں کی، یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ قابل داد ہے۔ ایسی ایسی جگہوں کو انہوں نے چن کر ایسے خوبصورت اور حسین و جمیل باغات لگائے ہیں جو آنے والی نسلوں تک یادگار ہے، اور مغلوں کا جو ذوق جمال تھا ان کے بارے میں اس چیز کا مظہر ہیں یہ باغات۔ ان باغوں سے جھیل ڈل کی اور جھیل ڈل سے ان کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی ہے۔ کہتا ہے کہ ان باغوں سے جھیل ڈل کی، ان باغوں کی وجہ سے جھیل ڈل کی خوبصورتی اور جھیل ڈل سے ان کی خوبصورتی اور ہی زیادہ ہو گئی ہے، اور ہی دوبالا ہو گئی ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یعنی تمام خوبصورتیاں جب ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں تو وہ پھر بہت ہی زیادہ دلکش، بہت ہی زیادہ حسین و جمیل بن گئی ہے۔ باغات ہیں، خوبصورت باغات ہیں، ان میں رنگ برنگے پھول ہیں، اور ان کی اتنی حسین اور اتنی خوبصورت مہک ہے، اور ان کے ان کے پیچھے سرب فلک بوس سرسبز پہاڑ ہیں، اور سامنے جھیل ڈال کر نظارہ ہے۔ تو انسان جب یہاں یہ تمام نظارے دیکھتا ہے تو گویا یہ جنت سے کچھ کم نہیں ہے، گویا جنت بری ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کی کلاس میں ہم نے کشمیر کے جو خوبصورت باغات ہیں ان کے بارے میں پڑھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ باقی ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی والسلام۔